میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک روز یہ اطلاع ملی کہ سپہ سالار کے باورچی خانہ یعنی کچن مطبخ کا یومیہ خرچ 1000 درہم ہے۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ آپ نے سپہ سالار صاحب کو اپنے یہاں مدعو کیا، ان کو دعوت دی اور اپنے خدام سے ارشاد فرمایا کہ پرتکلف کھانوں کے ساتھ جوش شریف کا دلیہ بھی تیار کیا جائے۔ سپہ سالار جب دعوت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے قصدن کھانا رکھنے میں تاخیر اختیار کی کہ بھوک چمکے۔ جب وہ خوب بھوک سے بیتاب محسوس ہونے لگے تو امیر المومنین نے پہلے جوش شریف کا دلیہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب بھوک تو زور کی لگی تھی، جوش شریف کا دلیہ کھانا جب شروع کیا تو کھاتے گئے۔ یہ سب کھلانے کے بعد اب وہ پرتکلف کھانوں کی باری آئی۔ جب وہ کھانے سامنے رکھے گئے تو سپہ سالار صاحب کا پیٹ تو بھر چکا تھا، اب کھاتے کہاں سے؟ وہ کھانے کوئی اس سے خاص کھائے نہ جا سکے۔ امیر المومنین سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے پرتکلف کھانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آپ کا کھانا تو اب آیا ہے، کھائیے۔ سپہ سالار نے انکار کیا اور کہا کہ حضور پیٹ تو دلیے سے ہی میرا بھر گیا۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، دلیہ بھی کتنا عمدہ کھانا ہے نا، پیٹ بھی بھر دیتا ہے اور ہے بھی سستا، کہ 1 درہم میں 10 آدمیوں کو سیر کر دے۔ یہ کہہ کر نصیحت کے مدنی پھول کچھ یوں عطا فرمائے، جب آپ دلیے سے بھی گزارا کر سکتے ہیں تو آخر روزانہ 1000 درہم اپنے کھانے پر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ سپہ سالار صاحب، خدا سے ڈریے اور اپنے آپ کو زیادہ خرچ کرنے والوں میں داخل نہ کیجیے۔ اپنے باورچی خانے میں جو رقم بے تحاشا صرف کرتے ہیں وہ رضائے الہی کے لیے بھوکوں، حاجت مندوں اور غریبوں کو دے دیجیے۔
میرے آقا سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سمجھاتے رہے سپہ سالار صاحب کو، اور سمجھانے کا فائدہ یہ سامنے آیا کہ سپہ سالار صاحب نے عہد کیا، یعنی وعدہ کیا لیا کہ آئندہ کھانے میں سادگی اپنائیں گے اور کم خرچ سے کام چلائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حکایت میں یہی بات سمجھائی گئی کہ سمجھانے کا انداز اور سمجھانے کا ذہن، یہ آج ہمارا موضوع بھی ہے کہ سمجھانے کے فوائد۔ سمجھانے کے فوائد مسلمان کو نہیں ہو سکتے، یہ کہنا ہی نادانی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، بڑے میں بڑا فائدہ کیا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھانے میں مخلص ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے سمجھا رہے ہیں اور شرعی تقاضے پورے کر کے سمجھا رہے ہیں، تو سمجھانے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ خود ثواب ملنا خود ایک فائدے سے خالی نہیں ہے، پھر اس نے اگر عمل کر لیا تو ایک عظیم الگ فائدہ۔ ضروری نہیں کہ اس وقت عمل کرے، بعض اوقات بندہ سوچ کے جاتا ہے اور سوچتا ہے تو پھر اس کا ذہن کام کرتا ہے کہ یار بات تو تھی کہ جب ہمارا رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جو سلیم الطبع ہوتے ہیں، اچھی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ سمجھتے ہیں۔ اب آپ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی یہ معاملہ دیکھ لیجئے نا، کہ آپ نے اپنے سپہ سالار کے جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے ڈائریکٹ چڑھائی نہیں کر دی۔ ہمارے یہاں سمجھانے کے انداز پر کلام کیا جا سکتا ہے کہ سمجھانے کے فوائد تو ہیں، لیکن کیا ہم سمجھانے کا وہ انداز اختیار کر پاتے ہیں جس سے فائدہ ہو؟ والد صاحب کو یہ شکایت ہے کہ میں سمجھاتا ہوں، میرا بیٹا سمجھتا نہیں ہے۔ ماں کو یہ شکایت ہے کہ میں سمجھاتی ہوں، میری بیٹی سمجھتی نہیں ہے، میری اولاد سمجھتی نہیں ہے۔ استاد کو شکایت ہے، شاگرد نہیں سمجھتا۔ سپروائزر کو، نگران کو، ذمہ دار کو یہ شکایت ہے کہ میرا ماتحت نہیں سمجھتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ اس کے نہ سمجھنے کا معاملہ ہے، اس کو ہم دوسرے مرحلے میں لیتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہم یہ لیتے ہیں کہ ہم نے سمجھانے میں کیا طریقہ اختیار کیا۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات غلطی اتنی بڑی نہیں ہوتی، اس کی اصلاح کا انداز اس سے زیادہ غلط ہوتا ہے، جو معاملہ خراب کر دیتا ہے۔ اب آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں اور سمجھا بھی ان کو 4 آدمی کے بیچ میں رہے، جبکہ بات انفرادی ہے، اور اس کو 4 افراد کے بیچ میں بیٹھ کر جب آپ سمجھائیں گے تو اس کی جو توجہ ہے، تھوڑا غور کیجئے، اس کی جو توجہ ہے وہ آپ کی سمجھانے والے جملوں کی طرف کم، اپنی 4 آدمی کے بیچ میں ہونے والی بے عزتی کی طرف زیادہ ہوگی۔ آپ اس کو سمجھا تو رہے، وہ سر بھی ہلا رہا ہے، مگر اس کی جو توجہ ہے نا وہ اس 4 افراد کی طرف زیادہ ہے جو اس کی اس بے عزتی کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ سمجھا رہے جاریانہ انداز میں۔ اب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا اور بڑا پریکٹیکل انداز اختیار کیا کہ پر تکلف کھانے بھی تیار کیے اور جوش شریف کا دلیا بھی تیار کیا، کھلا کر سمجھایا ہے، اور بڑی حکمت عملی اور عقلی دلائل کے ساتھ سمجھایا ہے۔ سمجھانے کے فوائد ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں کہ ہمیں سمجھانا نہیں آتا۔ اگر ہم درست سمجھائیں تو سمجھانے کے فوائد سامنے آتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر بدکاری کی، جب اجازت مانگی، اب
اتنا زبردست یہ ایک سوال تھا کہ مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود ہیں اور ان کو حیرت ہو رہی ہے. اب میٹھی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے کا کیا انداز اختیار کیا. اگر ہم جیسا شخص ہو تو کیا حال کرے، اور اس کا چار آدمی کے بیچ میں کیا حال ہو، مگر مدبر اعظم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب کیا اور سمجھایا اس کی تفہیم کی کہ دیکھو جس کام کی تم مجھ سے اجازت لے رہے ہو، اگر وہ کام کو تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ کہا نہیں. خالہ کے ساتھ کرے، بہن کے ساتھ کرے، یوں بتدریج اسے رشتے گنتی کروا کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں. تو تم جو کام کرنے کی مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ. خلاصہ عرض کر رہا ہوں روایت کا. تو یہ بیان کر کے جب اسے سمجھایا پھر اس کے لیے دعا کی. کہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہا اس کے دل میں پھر یہ خیال نہ آیا. سمجھانے کا انداز. پھر ہم سمجھاتے ہیں تو بعض اوقات وہ غلطی ہوتی ہی نہیں جس پر ہم اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم نے کہیں سے سنی ہوئی ہوتی ہے بات، ہم نے کہیں سے بات سنی ہوئی ہوتی ہے. ایک تو سمجھانا بڑی عمدگی کے ساتھ ہوتا ہے، حکمت عملی کے ساتھ ہوتا ہے، دلائل کے ساتھ ہوتا ہے. بس کہہ دیا نا، یہ سمجھانے کا انداز درست نہیں ہے. بس کہہ دیا نا، آگے نہیں، میں نے کہہ دیا بات ختم. یہ نہیں. سمجھائیے. سلیم الطبع، اچھی فطرت، اچھے نیچر کے لوگ سمجھنے والے، ماننے والے ہیں. ایسا نہیں کہ ماننے والے، سمجھنے والے معاشرے میں ہے ہی نہیں. ہمارا جارحانہ انداز اگلے کو سمجھنے کی پوزیشن میں لاتا ہی نہیں ہے. ہمارا حکمت والا انداز، محبت والا انداز، بعض اوقات رونے والا انداز، جی ہاں کوئی حالت نہیں ہے. اگر والد اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے آنسو بہا دے گا تو اللہ کی رحمت سے بیٹے کے دل میں مزید باپ کی محبت پیدا ہوگی، ہمدردی پیدا ہوگی کہ میں نے اتنا ستایا کہ میرے والد صاحب رو پڑے، ماں رو پڑی. مگر وہ رونا چیخنے چلانے کے ساتھ نہ ہو، ایک درد کے ساتھ ہو، ایک کڑن کے ساتھ ہو، اصلاح کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے بھی ہو. اب والدین کو جو اولاد سے شکایت ہے اس میں بنیادی طور پر شکایت یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد میری مانتی نہیں ہے. ایم آئی رائٹ؟ میری اولاد میری مانتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو ماننی چاہیے آپ کی بات، مگر آپ خود دیکھیے کہ آپ کو غصہ کس بات پر آ رہا ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتا. کبھی اس بات پر غصہ آیا کہ یہ میرے رب کا حکم نہیں مانتا؟ آپ کی نافرمانی کی، آپ کو غصہ آیا. آپ کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی، آپ کو غصہ آیا. یہی آپ کی اولاد آپ کے رب کی نافرمانی کر رہی ہے مگر آپ کو غصہ نہیں آ رہا. تو آپ کو اولاد کی اطاعت چاہیے اور ہونی چاہیے. اولاد کا کام ہی ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے، اس کی بات ماننا ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف بات نہیں کرتے. لیکن ہم بھی تو دیکھیں نا کہ ہمیں بھی تو جو اطاعت چاہیے اپنی اولاد کی وہ محض اپنی ہی بات تو چاہیے کہ میرے آگے سر جھکا کے بیٹھا رہے، میری ہاں میں ملاتا رہے، میں جو بولوں بس وہ کر دے. اگر آپ کی اولاد آپ کے سامنے آپ کے رب کی نافرمانی کر رہی ہے، آپ کو غصہ نہیں آ رہا. آپ کے بچوں کی امی آپ کے رب کی نافرمانی کر رہی ہے، آپ کو غصہ نہیں آ رہا. تو ان چیزوں پر ہمیں غصہ نہیں آتا. ان چیزوں پر کبھی بات نہیں کرتے کہ بیٹا اللہ کی نافرمانی مت کرو. اپنی بات نہ ماننے پر آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں مانتا، اور آپ پھر جو سمجھانے کا جو انداز اختیار کرتے ہیں وہ بڑا جارحانہ ہوتا ہے، مار پیٹ والا بھی ہوتا ہے. سختی کرنے کی ماں باپ کو اجازت ہے مگر ایک اسٹیج پر آ کر ہے اور اس کے بھی کچھ اصول بنے ہوئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اسے اللہ کی نافرمانی کرنے سے ہی روکیں گے
تو آٹومیٹیکلی اس میں آپ کی اطاعت آ جائے گی کہ جب وہ رب کی نافرمانی سے بچے گا تو آپ کی نافرمانی کرنے میں بھی رب کی نافرمانی ہوگی. تو جب اس کو اللہ کی نافرمانی کا خوف ہو جائے گا کہ میں نے رب کی نافرمانی نہیں کرنی, تو آٹومیٹیکلی یہ آپ کی اطاعت میں آ جائے گا. لہذا سمجھانے کے انداز میں دل کا جلنا اور اللہ کی رضا کے لیے دل کا جلنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ فوائد ہوں گے. پھر جو بات آپ سمجھانا چاہ رہے پہلے خود تو بچے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے سپہ سالار کو جوش شریف کا دریا کھانے پر سمجھایا کہ یہ اس سے بھی تو پیٹ بھر جاتا ہے, اور زائد اخراجات سے جو ان کو روکنے کی کوشش کی, تو غور طلب بات یہ ہے کہ خود سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات پر یہ نافذ کرتے تھے, سادگی نافذ کرتے تھے, اپنی ذات پر اخراجات نہیں کرتے تھے. ایون کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے کو جب خلافت ملی نا, آپ نے پروٹوکول جو ہوتا ہے نا, ایک گورنر کے پاس, ایک خلیفہ کے پاس, ایک امیر المومنین کے پاس, ایک رولر کے پاس ایک پروٹوکول ہوتا, آپ نے اپنا پروٹوکول ختم کر دیا. حفاظتی امور کے تحت آپ کا باقاعدہ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ تھا, حارسین تھے, حفاظتی امور کا پورا شعبہ تھا, نو ڈاؤٹ. اس شعبے کے جو اس شعبے کے جو نگران تھے, یعنی چیف سیکیورٹی جس کو کہے, سیکیورٹی آفیسر جس کو کہے, آپ نے سیکیورٹی آفیسر بھی اس کو رکھا تھا جو نمازی تھا, قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا. یہ خاص آپ نے اہتمام کیا تھا, اس کو سیکیورٹی آفیسر رکھا تھا. تو جو پروٹوکول ہوتا ہے نا, پروٹوکول, اتنے لوگ آتے ہیں تو پھر یہ کرتے ہیں, تو جناب دروازہ کھولنے والا الگ, نارملی طور پر ہمارے اس طرح کے پروٹوکول ہوتے ہیں, دروازہ کھولنے والا الگ. اچھا, یہ اہتمام ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ آئیں, ایک بزرگ آتے ہیں, عالم صاحب آتے ہیں, ایک پیر صاحب آتے ہیں, کوئی معزز دینی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. جب وہ آتے تو کوئی آگے بڑھ کر ان کی عزت میں, ان کی محبت میں, ان کی تعظیم میں دروازہ کھولتا ہے, بٹھاتا ہے, کوئی کرسی لا کر دیتا ہے, یوں کوئی اہتمام کرتا ہے. دیر از اے ڈفرینٹ, یہ الگ چیز ہے. کو والد کے لیے, جیسے والد صاحب آگے, بیٹے نے دروازہ کھولا تو والد نے بیٹے سے پروٹوکول ڈیمانڈ نہیں کی تھی. مگر ہمارے یہاں تو کچھ سرمایہ زیادہ آ جائے یا منصب زیادہ آ جائے تو باقاعدہ پروٹوکول کا ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے, اور اس کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. سلام کرنے والے الگ ہوں گے, دروازہ کھولنے والے الگ ہوں گے. جی ہاں, یہ مطلب ہمارے یہاں کیا ہے کیا نہیں ہے, اس کو تو میں کیا بحث کروں. اگر حقیقی طور پر اگر کوئی بھی اس وقت دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے, اپنی منصب کو بہتر طریقے سے گزارنا چاہتا ہے, جو بھی اس کا منصب ہے, اس کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ایک بار پڑھ لینا چاہیے, اور مکتبۃ المدینہ سے کتاب طلب کرنی چاہیے جس کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز, حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات. پھر دیکھیے زندگی میں کیسا مدنی انقلاب آتا ہے. یہ کتاب خود ہمیں سمجھا رہی ہے, اور اس کتاب کو پڑھیں, انشاءاللہ اس کتاب کا سمجھانا ہمیں فائدہ دے گا. تو آپ نے خود اپنی زندگی پر یہ نافذ کیا. جب آپ کے سامنے قیمتی گھوڑے رکھے گئے, جب آپ کو خلافت ملی, تو آپ نے قیمتی گھوڑے بیت المال میں ڈال دیا, کہا کہ میرا وہ پرانی سواری میرے لیے بہتر ہے, اور سب کو فارغ کر دیا. کوئی پروٹوکول سسٹم نہیں تھا. کھانے پینے میں سادگی تھی, پہننے اوڑھنے میں سادگی تھی, رہنے سہنے میں سادگی تھی. ہمارے یہاں تو بس منصب ملنا چاہیے, سب بدل جاتا ہے. اور بعض اوقات کہہ سکتے ہیں مال مفت دل بے رحم, عوام کا مال ہے, لوگوں کا مال ہے, کھاؤ پیو موج کرو. سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال کا یہ خرچہ بھی گوارا نہ تھا, اور آپ نے سپہ سالار کو بلا کر سادگی کا درس دیا, سادگی اختیار کرو. جب جوش شریف کا دریا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے, اور 10 روپے کے اندر اگر مطلب کہ 1 روپے میں اگر 10 آدمی کھا لیتے ہیں, مثال دی ہے, تو کیا ضرورت ہے اتنا مہنگا کھانا بنانے کی اور کھلانے کی اور یہ سب کچھ کرنے کی. اور اسلام نے بھی میٹھے میٹھے اسلام بھائی سادگی کا ہی درس دیا ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ ہمیں سادگی عطا فرمائے. ہمارے خلفائے راشدین نے سادگی ہی تو اختیار کی تھی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سادگی ہی تو اختیار کی تھی. تو رب کریم ہماری زندگیوں میں سادگی عطا فرمائے. خود ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہی نا, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں,
ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا آٹا تو روٹی بھی موٹی، اس پر شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ سادگی آپ کے اور ہم سب کے گھروں میں آ جائے نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور قناعت نصیب ہو جائے، یہ جو تنگ دستی کا جو رونا روتے ہیں نا وہ کسی حد تک کم ہو جائے گا، امیر بھی خوش رہے گا، غریب بھی انشاءاللہ شاکر رہے گا، جب اس کو اچھی طرح صبر نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ ضمن بات چلی تھی، مگر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم جسے سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں خود اپنی ذات پر دیکھیے کہ اب ایک باپ بیٹے کو سمجھانے کے لیے بیٹا ہے، بیٹا سگریٹ مت پیا کر، اس کے ہاتھ میں بھی سگریٹ ہے، اب بیٹے پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ تمباکو اور یہ ٹوبیکو یہ پتی والی چیزیں مت کھایا کر، اب وہ خود ہی مطلب کہ وہ گٹکی اور پتی والے پان اور اس طرح کی چیزیں چڑھا رہا ہے، کیا سے فرق کرے گا؟ بیٹا کولڈ ڈرنک مت پیو، اس میں یہ نقصان ہوتا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب خود کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، بچوں کی امی کو سمجھا رہے بے پردگی مت کر، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ خود ہی اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاق کر رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بلا اجازت شرعی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ماں بیٹی کو سمجھائے کہ بے پردگی مت کر، بیٹی دیکھتی کہ ماں خود بے پردگی کر رہی ہے۔ اللہ حاصل کیا، اس پر آپ غور کرتے چلے جائیے۔ تو جو بات سمجھا رہے ہیں پہلے ان باتوں کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کریں۔ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی عادت نہیں چھوٹ رہی، اب جیسے میں نے سگریٹ کی مثال دی، اب اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا سگریٹ مت پیو، اور بیٹا دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب تو سگریٹ پی رہے ہیں، تو اس پر میری یہ مدنی التجا ہے کہ یہ غلط ہے، باپ والد کو بھی سگریٹ نہیں پینی چاہیے، ٹھیک ہے، صحت کے لیے نقصان دہ اور اس کے نقصان ہی نقصان ہے، کوئی بھی ایک فائدہ نہیں ہے سگریٹ پینے کا۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ والد صاحب سگریٹ پینے کے عادی ہو چکے اور ان کی صحت کو نقصان ہو رہا ہے، اور والد صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو میں تو نقصان اٹھا رہا ہوں، دعا کرو میری عادت چلی جائے، مگر آپ تو نہیں پیو۔ تو اب یہ سمجھانے کا اب یہ انداز ہوگا نا، تو بیٹے کو یہ ریئلائز ہوگا، وہ سمجھ جائے گا کہ والد صاحب خود اس عادت سے بیزار ہیں، ایسا نہیں کہ والد صاحب شوق سے یہ سگریٹ پی رہے اور مجھے منع کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو اپنے انداز سے سمجھانا پڑے گا۔ یہ میں نے ایک قدم آگے کی بات کی، اول تو یہ کہ وہ چیز ہونی نہیں چاہیے، اب نہیں نکل رہی عادت، اور بیٹا بھی اس عادت میں مبتلا ہو رہا ہے، باپ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھائے، تو یا تو کوئی تیسرے فرد کے ذریعے آگے بڑھائے، یہ سمجھانے کے کچھ مدنی پھول ہیں، کوئی تیسرے آدمی کو آگے بڑھائے، یار آپ ذرا میرے بیٹے کو سمجھا دو کہ دیکھو یار آپ کے والد صاحب کی عادت نہیں جا رہی ہے، یار آپ بھی کیوں اس میں مبتلا ہو رہے ہو۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ترکیب بن جائے۔ سمجھانے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ نہیں سمجھتا، مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیے گا، مایوس نہیں ہو۔ شیطان جب بہکانے سے مایوس نہیں ہوتا تو ہم ہدایت کے مدنی پھول دینے سے کیوں مایوس ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کب دل پھیر دے ہم نہیں جانتے۔ جب سمجھاتے ہیں نا تو اس کے فوائد کتنے زیادہ ہوتے ہیں، میں آپ کو اس کے کچھ بتا، ابھی جیسے کہ نیو ایئر نائٹ 31 دسمبر کو دعوت اسلامی والوں نے کیا کیا، پہلے سے ہی سمجھانا شروع کر دیا، دلائل دیے کہ دیکھیے اس کے یہ نقصانات ہیں، اس کے یہ نقصانات ہیں، حادثہ اور اموات، زخمی ہونا، محتاج ہونا، پھر حقوق العباد، فائرنگ پر، تو یہ آتش بازی پر، تو ہلے گلے ہلڑ بازی پر، بہت ساری چیزوں پر بہت دلائل دے کر پھر ایویڈینس دیے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کسی کی جب اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو بات کی تصدیق کیے بغیر مت سمجھائیے۔ جب آپ اس کو تصدیق کیے بغیر سمجھانے بیٹھیں گے خود آپ کا معیار خراب ہوگا اگر آپ کی بات غلط ثابت ہوئی تو۔ بعض لوگ صرف سنی سنائی بات پر ایک سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک شخص کو کسی کا فون آیا اور کہا کہ آپ فلاں بول رہے ہیں، جی میں فلاں بول رہا ہوں، آپ سے یہ امید نہیں تھی،
بھجن کیا ہو گیا؟ آپ فلاں شہر گئے اور آپ نے جا کر یہ تقریر کی، آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا. بڑا افسوس ہوا یار، میں تو آپ کو وہ سمجھدار آدمی سمجھتا تھا کہ آپ ایسی بات نہیں کر سکتے، اور آپ نے اتنی ہلکی بات کی یار وہاں جا کر لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر. بڑا افسوس ہوا مجھے آپ سے، مطلب امید نہیں تھی آپ سے. وہ اگلا فون پہ وہ اکا بکا رہے گا، کہہ رہے بھائی تم کس شہر کی بات کر رہے ہو، کون سی بات کر رہے ہو؟ کہا میں فلاں شہر کی بات کر رہا ہوں اور یہ بات کر رہا ہوں. سامنے سے اسے جواب دیا، بھائی جان 2 سال ہو گئے میں اس شہر میں گیا نہیں ہوں. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. ارے 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 حضور معذرت معذرت، اور فون رکھ دیا. اب وہ جس نے فون اٹینڈ کیا، جس کو اتنی ساری باتیں سننی پڑی، اب اس کے ذہن میں سامنے والے کا کیا معیار رہا کہ یار اس کو کوئی بات کرنے کی تمیز ہے یا نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، والدین بھی یاد رکھے، استاد بھی یاد رکھے، مبلغ بھی یاد رکھے، جو بھی آپ کسی کی اگر اصلاح کرنے جا رہے ہیں اور اس کو سمجھانے جا رہے ہیں، اس کی کسی غلطی پر پوائنٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، تو نرمی، پیار، محبت، شفقت، انفرادی کوششوں کے ساتھ ساتھ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ جس بات کو سمجھانے جا رہے ہیں اس کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ وہ بات ہے بھی یا نہیں. ورنہ وہ بات اگر نہیں ہوئی اور آپ سمجھاتے رہے اور جب اس کو موقع ملے کہے گا میں نے جب یہ کیا ہی نہیں تھا کیوں مجھے سمجھا رہے. تو بات کی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا. آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ لباس بھی درست نہیں ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں اور درست صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کیا انہوں نے. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پہلے کہ انہیں یہ سمجھاتے، آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اسے جواب دیا ہاں. تو کون سا مال ہے؟ پھر اس نے اپنا مال گنتی گیا کہ بھیڑ بکریاں وغیرہ، یہ وہ مطلب نارمل تھے، غلام بھی ہیں، اونٹ وغیرہ بھی ہیں. اب جب پتا چلا نا کہ یہ ہے، مطلب یہ کر سکتا ہے، اس کے پاس وسعت ہے، اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا کیا ہے تو اس کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے. ایک میں نے ایک روایت کا حصہ بیان کیا ہے کہ ہمیشہ بات کو تصدیق کر لینا چاہیے کہ یہ بات اس میں ہے بھی یا نہیں ہے. ایک وفد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان میں کچھ مسلمان بھی تھے اور کچھ یہ کہ غیر مسلم بھی تھے. وہ صلح پر معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے. اب وہ بغیر سلام کیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. جن سے پوچھا انہوں نے کہا جی ہاں. پھر فرمایا سلام کیوں نہیں کیا؟ اس پر وہ فوراً کھڑے ہوئے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا. آپ دیکھیے تصدیق ہو رہی ہے. اس طرح کے میں وہ کئی واقعات بیان کر سکتا ہوں جس میں تصدیق کی جاتی ہے. خلفائے راشدین کے واقعات بھی ملیں گے، بہت سارے واقعات ملیں گے. تو تصدیق کرنے کا ایک طریقہ کار جو شریعت کے دائرے میں ہو، اگر آپ تصدیق کرنے کے لیے ان راستے کو اختیار کریں گے جو قرآن نے جس کو منع کیا ولا تجسسوا کہہ کر اور عیب نہ ڈھونڈو تو ہم گناہ گار نہ ہو جائیں. ہر ایک کا ایک اپنا دائرہ کار ہوتا ہے تصدیق کا، نا تصدیق کا. تو جو بھی بات کرنی ہے وہ ایتھینٹیکیٹ ہو، تصدیق شدہ ہو. اب آپ آئیے میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دعوت اسلامی نے نیو ایئر نائٹ پر سمجھانے کی کوشش کی. جو سمجھانے کے فوائد سامنے آئے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اب جب سمجھانے کی کوشش کی تو پچھلے سارے واقعات سامنے ہیں. اگلے جو ہو رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں جناب شراب اتنی بک گئی، یہ اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا. تو ایک ماشاءاللہ امیر علیہ سنت اپنے درد کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، دعوت اسلامی کے مبلغین نے ساری مل کر کوشش کی کہ کسی صورت اس تباہی پر اپنے طور پر جس حد تک قابو پا سکتے ہیں قابو پائیں. تو الحمدللہ میری اطلاع کے مطابق جو اس وقت آپ کے سامنے بھی میں لا رہا ہوں کچھ نہ کچھ فرق پڑا. میری اطلاع میں نہیں تھا باہر، آپ کے سامنے تو مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے 31 دسمبر کو 31 دسمبر کو، لیکن ایک پبلک ویوز سامنے آئے
کہ کچھ نہ کچھ فرق پڑا. بعض شاید ہو سکتا ہے یہ کہے کہ یار کوئی فرق نہیں پڑا, تو ہو سکتا ہے ان کے یہاں فرق نہ پڑا. وہ کہہ رہے ہیں تو میں نہیں کہتا وہ غلط ہی ہوں گے, مگر جنہوں نے فرق محسوس کیا ان کے بھی ہم آپ کو تاثرات بتائیں گے. پھر سمجھانے کے فوائد جو ہاتھوں ہاتھ ہمیں ملے. جب 31 دسمبر کو مدنی مذاکرہ ہوا, اس سے پہلے سنت ہمارا بیان ہوا, اس سے پہلے پیر کو یعنی جمعرات کو 31 دسمبر تھی, 31 دسمبر, اور پیر کو پورا سلسلہ ہوا تھا جس میں ان چیزوں سے روکنے کی بھی کوشش کی گئی. تو ایک کوشش کی گئی, سمجھانے کی کوشش کی گئی, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو سمجھایا گیا. امیر سنت جب مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے اور جب سمجھانے کی کوشش فرما رہے تھے, اور اس طرح مبلغین وغیرہ سب مل کر سوال جواب کا سلسلہ شروع تھا, اس وقت جو کالیں آئی ہمیں, جو ہاتھوں ہاتھ سمجھ کر جنہوں نے کالیں کی, دیکھیں ہر ایک کال ملتی نہیں ہے, ہر ایک کال کرتا نہیں ہے, مگر جنہوں نے کالیں کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. آئیے آپ کو وہ مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں اور وہ کالیں سنواتا ہوں. ایک SMS موصول ہوا, میں نے آپ کا بھی چینل دیکھا اور حضرت صاحب کی آواز سنی. میرا آج شب شراب نوشی اور فائرنگ کرنے کا پکا ارادہ تھا, الحمدللہ میں نے توبہ کر لی ہے. الحمدللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ نیک بن جاؤں. ماشاءاللہ, مبارک ہو. ابھی ہمارے ایک ذمہ دار اسلام بھائی یہاں تشریف لائے تھے اور بتا رہے ہیں کہ ہمارا علاقہ جو مجید کالونی لانڈی کی طرف ہے, تو وہاں سے ہم باقاعدہ پوری گاڑی بھر کر ان نوجوان اسلامی بھائیوں کی لائیں جو پچھلے سال اس طرح کی الٹی سیدھی محفلوں میں گئے تھے. آج الحمدللہ وہ فیضان مدینہ میں 20 سے 25 اسلام بھائی موجود ہیں. سبحان اللہ, خوش آمدید, خوش آمدید, خوش آمدید, مرحبا مرحبا. پاک روحیں پاک جگہ پر جمع ہوئی جاتی ہیں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے مدینہ. باقی اب جو ہاتھ میں نہیں آتے اللہ ان کو بھی ہدایت دے. آمین آمین. ماشاءاللہ لانڈی مجید کالونی نے دل جیتا. یہ پوری یار وہ بس بھر کے یا ویگن بھر کے لیا یار پچھلے سال جنہوں نے, تو اللہ کرے انہوں نے توبہ بھی کر لیو تو توبہ کر لیں. اور اگر یہ رکنا چاہیں تو میں ان عیسائی بھائیوں سے ملاقات کی بھی سعادت حاصل. سبحان اللہ, مجھے مزہ آیا نا. توبہ کرنے والا کس کو اچھا نہیں لگے گا یار, ہے نا. تو اگر یہ چاہیں تو, اگر یہ روزہ رکھنا چاہیں تو ان کے ساتھ میں سحری بھی کروں گا انشاءاللہ. چند کالز ایک ساتھ. میں کراچی سے عظیم پورہ سے بات کر رہا ہوں. میرا نام عبد الرحمان ہے اور میں ہر سال یہ کرتا تھا فیلنگ کا سلسلہ. لیکن اس سال میں نے گھر پہ بیٹھ کے بابا جی کی بات مار کے چارپائی پہ بیٹھ کر اور بابا جی کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. محمد شریعہ رفتاری فرام ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ. میں نے مدنی مذاکرہ دیکھ کے نیت کی کہ میں اس سال نیو ایئر نائٹ نہیں مناؤں گا انشاءاللہ. سلیم رضا تاری جرمنی سے بات کر رہا ہوں, اور ہمارے یہاں پر آج جو ہے نا بالکل ہی بہت حالت خراب ہے اور لوگ جو ہے نا تیاری میں لگے ہیں اپنے, اور اللہ کی رحمت سے سرکار کے صدقے میں الحمدللہ میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں. جی میں محمد کاشف بات کر رہا ہوں مدینہ الاولیاء ملتان شریف. میں آج مغرب سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ پلان تھا جوری پارٹی کا. اس ٹائم عمران بھائی کا میں نے اچانک بیان سنا, تو اس کے بعد میں نے اور میرے دو دوستوں نے ہم نے وہی ٹکٹ پھاڑ کے اور مدنی چینل پر. میں جہانگیر اطاری ممبئی سے عرض کر رہا ہوں. میں ابھی اپنے آپ کو ایک روم میں لاک کر کے یہ کال ریکارڈ کروا رہا ہوں. باہر اتنی لاؤڈ میوزک لگی ہے کہ ہم لوگ سارے کھڑکی دروازے بند کر کے ابھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. دعوت اسلامی کا احسان ہے جس نے ہمیں مدنی چینل گھروں میں دیا تاکہ ہم یہ فحاشیوں سے بچ سکے. اللہ مدنی چینل کو آباد رکھے اور آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ چند مثالیں تھیں جو الحمدللہ سمجھانے کے جو فوائد سامنے آئے. اچھا ہوا کیسا دیکھیں نا, ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے اپنے دروازے کھڑکیاں بند کیے. دیکھ کتنی میں ذہن سازی دیکھی ہے. میرے پاس پوری ڈیٹیل ہے کہ کیا کیا خرابیاں ہوئیں. پلیز یہ مطلب آپ کو غلط فہمی کا بھی شکار نہ ہو جائے کہ یار یہ بول تو رہا ہے, لگتا ہے اس کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ یہ ساری خرابیاں بھی میرے پاس موجود ہیں کہ جو نیو ایئر نائٹ پر ہوئی, اور ابھی فی الحال اس کا میرے پاس بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ انشاءاللہ کسی اور وقت. آج جو میری نیت تھی وہ حوصلہ افزائی کی تھی. دیکھیے امیر اہل سنت کو پتہ چلا کہ مجید کالونی کے اتنے عاشقان رسول آئے جو چھوڑ کر آئے. اب حوصلہ افزائی دیکھیے, اس سے سمجھانے کے فوائد بڑھ جاتے ہیں کہ آپ نے کسی کو سمجھایا اور اس نے آپ کی اس بات کا نوٹس لیا اور وہ رک گیا ہے, تو آپ اس کا
اس کو یہ ظاہر کرے یار آپ کی بات ماننے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سچے انداز میں، تو یہ اس کی اصلاح کے لیے مزید فوائد. آپ کے اگر بچہ آپ کی کوئی اچھی سی بات مان لیتا ہے تو آپ بڑی خوش دلی کے ساتھ حوصلہ افزائی کریں، پیٹ تک واہ بیٹا واہ، شاباش، مدینہ مدینہ کر دیا، ماشاء اللہ. اور کچھ ہے تو تحفہ وغیرہ دے دے، بیٹے کو تحفہ دے، ضروری سب باہر بانٹیں گے، بیٹی کو تحفہ دے. آپ نے کچن کے کام پر بیٹی کو سمجھایا ہے، یا گھر کے کسی کام کاج پہ بیٹی کو سمجھایا ہے، صفائی ستھرائی پر بیٹی کو سمجھایا ہے، نہیں کرتی تھی بیچاری، اب آپ نے سمجھایا اور اس نے پہلی مرتبہ یا چلو شروع کیا تو اب آپ بولو کہ ہاں ماشاء اللہ واہ واہ، تو امی بولے کیا ماشاء اللہ کیا واہ واہ کر رہے ہو، کتنا سمجھا اس کے بعد اس نے کیا، کرتی تھوڑی ہے. اب یہ امی کی غلطی ہے، اب اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے تو ماں کو چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی میں اپنا کوئی حصہ ملا لے، پارٹنر بن جائے. اس سے بچے کے اور حوصلہ بڑھے گا اور وہ کام کرے گا. یہی ہے سمجھاتے ہیں، مگر حقیقت یہ کہ سمجھانے کے حوالے سے بھی ہماری اپنی تربیت کی کمی ہے. آپ دیکھیے امیر سنت نے کسی کھل کر حوصلہ افزائی کی، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، روزہ رکھے تو میں ان کے ساتھ سحری کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اس سے کیا حوصلہ بڑھتا ہے اور توبہ کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے، اصلاح کی طرف مائل ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ ادائیں ہمیں اپنانے کی سعادت نصیب ہو جائے. اب یہ 12 جب بجنے والے تھے ہمارے یہ 31 دسمبر کو، خوبصورت انداز دیکھے دعوت اسلامی کا، جہاں بھی ہے اس میں کہاں کہاں فائرنگیں ہوئی، کہاں کہاں قانون توڑے گئے اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا، شرابوں کی طوفان تباہیاں آئی ہیں، بہت کچھ یہاں میرے پاس یہاں لکھا ہوا ہے. مگر یہ آپ امیدیں مانیں گے کہ ایک بڑی تعداد کو دعوت اسلامی نے اس آتش بازی کی آوازیں سننے، فائرنگیں سننے اور باہر نکلنے سے روکنے میں کامیاب ہوئی. گھر بیٹھے وہ کو بھی باہر کی آواز نہ آئے اور ایک اچھی انداز میں ہم یہ گناہوں سے بچ کر اپنا سفر آگے بڑھائیں. دعوت اسلامی نے، امیر سنت نے ایک کورس کے انداز میں خوب درود پاک پڑھے اور خوب نعتیں ہوئی اور قوم نے جھوم جھوم کر اپنے آپ کو مطلب کہ تیار کیا کہ ہم گناہ سے بچ کر اس وقت کو گزاریں تاکہ ہمارے کانوں میں بھی کوئی سی بات نہ آئے. یہ نہیں کہ میں گھر بیٹھا ہوں کسی نے یہ کیا اور کھائی نہ، مطلب میرے پاس آواز آئی تو میں گناہ گار ہی ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا. لیکن بچانے کے لیے آئیے دیکھتے دعوت اسلامی نے اس وقت کیا انداز اختیار کیا. اللہ تعالی امیر سنت کو سلامت رکھے کہ گھر بیٹھوں کو بھی اس طرح کی آوازیں نہ آئیں اور بچنے والے بچ بھی گئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب یہ کہ پبلکلی ایک عوامی ویوز کیا ہے، کیا واقعی لوگوں نے فرق دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کے لیے آئیے میں آپ کو عوامی تاثرات دکھاتا ہوں. میرے حساب سے تھوڑی کمی ہوئے گی کچھ لگ رہا تھا. مدنی چینل بھی محنت کر رہے، جس طریقے سے یہ دین کی تعلیم اور تبلیغی میں محنت کی جا رہی ہے اس سلسلے میں، اور محنت کی کمی آ رہی ہے. کمی آئی ہے، لوگ عبادت میں لگے رہے. اللہ کی دعوت اسلامی نے بہت اچھا کام کیا اور حضرت صاحب نے جو چینل جو شروع کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. بہت کمی آئی ہے. جی ہاں. 31 دسمبر 2015
کمی آئی ہے. بہت بڑا کردار ہے اس میں دعوت اسلامی کا, اس بات کو سب ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس میں کمی آئی ہے, بالکل آئی ہے, بالکل آئی ہے. اس سال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کمی آئی ہے. پہلے کی اکثر ہماری کالونی میں فائرنگ ہوتی تھی, لیکن اس دفعہ ہماری کالونی میں ایک فائر نہیں ہوا. اس وقت جو میں چل رہا ہوں, تکلیف کے اندر ہوں, بیمار ہوں, تو خدا سے اللہ جانتا کہ میں دعوت اسلامی کی ہدایتوں پہ عمل کر کے ابھی اتنا بیمار ہونے کے باوجود میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے, اور جو میں چل رہا ہوں, ان کی جو قادری صاحب کی, ہمارے محترم کی جو ان کے وہ دیکھتے ہیں, فیضان مدینہ میں سنتے ہیں, ان کا اثر ہم لیتے ہیں, بہت ہی تکلیف ملتی ہے. اور معلومات ہمیں نماز کا نہیں پتہ تھا, وضو کا نہیں پتہ تھا, ہمیں کئی چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا, اسلام کی ایسی حقیقت اس عمر میں بھی ہمیں نہیں پتہ تھا. کمی آئی ہے کیونکہ ہم تو گھر پہ تھے پچھلے, مطلب ہم باہر نکلے ہی نہیں تھے. کمی ہوئی ہے دعوت اسلامی کی, جب سے دعوت اسلامی آئی ہے تو بے حیائی ہے, سب کچھ ختم ہوئی ہے ماشاءاللہ سے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام بہت پیارا ہو رہا ہے. دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے. یہ ہے کہ جو 31 دسمبر کو جو گناہوں کے کام ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کمی آئی ہے کہ لوگوں نے, پہلے جو لوگ CBO جایا کرتے تھے, دوسری جگہوں پہ جاتے تھے, واحیات جگہوں پہ جاتے تھے, اب یہ گھروں کے اندر مدنی چینل دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی جو ہے 12 سے 12:30 بجے تک مدنی چینل ہی دیکھا جا رہا تھا. اچھے کام کر رہی ہے, دین کام پھیلا رہی ہے دعوت اسلامی. کمی تو بہت آئی ہوئی ہے بھائی, بہت کمی آئی ہے. لوگ باہر بہت سدھرتے جا رہے ہیں. سال جو برتھ ڈے کے حساب سے جو چلا ہے پروگرام, تو ہمارا تو کہیں دل ہی نہیں ہوا جانے کا. بس جب سے وہ اسٹارٹ ہو رات تک دیر تک عمران افطاری کے ساتھ بس یہی دیکھتے رہے, تو اسی میں ہمارا دن نکل گیا. ورنہ پچھلے سالوں کی طرح یہاں بیٹھتے تھے, روڈوں پہ گھوم پھر لیتے تھے, لیکن اس سال الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے بچتے رہے ہیں. جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے کہ پہلے مجھے جتنے میسج آتے تھے ہیپی نیو ایئر کے, اس وقت کوئی بھی نہیں آیا. اور اس کی وجہ, جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر جو ان کے توسط سے جو میسج چلے, ہر مسجد میں پروگرام تھے. اور ہماری اس محلے کے حساب سے کھارات میں پولیس چوکی معصوم شاہ بخاری مسجد میں بھی پروگرام تھا ماشاءاللہ. تو یہ دیکھا گیا کہ اس دفعہ نہ فائرنگ کے واقعات ہوئے, لوگوں کا ذہن بن گیا. تو اس کی وجہ یہ کہ ہم پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم خود جمع ہو جاتے تھے کہ چلو آج ہیپی نیو ایئر ہے, اسکوٹر میں بیٹھے چلے گئے, تھوڑا انجوائے کر لیا, لیکن اللہ معاف کریں جو ہونا جو پہلے کی بات. لیکن اب جو ماحول بنا تو دعوت اسلامی کے تھرو ہر مسجد میں پروگرام تھا. ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ اس دفعہ مدرسوں میں یہ ان کو تعلیم ملی کہ اس دفعہ مسجد میں آنا ہے, پروگرام ہوگا. اب ہم جیسے بھی مثال ہے, کہیں سے بھی کام دھندے سے گئے, لیکن ہم بھی بیان سنتے ہیں, ٹی وی مدنی چینل لگاتے ہیں, اس سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالی ان سب اسلامی بھائیوں کو خوب برکت و بہار عطا فرمائے. سمجھانے کے فوائد ہیں. اب وہ اسلامی بھائی, میں کیا ان کو عرض کروں, جو نہیں سمجھے, جنہوں نے خوب آتش بازی کی, خوب فائرنگیں کی, خوب ہلڑ بازیاں کی, خوب خدا نہ خاصا تماشے کیے, جس کی تفصیل میرے پاس لکھی ہوئی ہے, کسی اور سلسلے کے لیے انشاءاللہ اس کو رکھیں گے کہ کیا کچھ نہیں ہوا. پھر مسائل بھی ہوئے ہوں گے, پریشانیاں بھی آئی ہوئی ہوں گی, محلے والوں کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی. وہ ہو سکتا ہماری یہ باتیں سن کر شاید ہنس بھی رہے, اب پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا, ہمیں پتہ نا ہمارا محلے میں کیا ہوا تھا. تو وہ بیچارے سمجھے نہیں تھے. یہ وہ زمین بعض اوقات ہوتی ہے جو پانی اس کے بعد کھڑا رہ جاتا ہے. ہر زمین فصل نہیں دیتی, پانی ڈالو تب بھی پی جاتی, لیکن فصل نہیں دیتی. سمجھانے کا سلسلہ بند نہیں کرنا چاہیے کہ سمجھانے کے فوائد ہیں. یہ بھی جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر, جو تاثرات آپ سن رہے ہیں مدنی چینل پر, جو کالیں آئی مدنی چینل پر, جتنی آئی مدنی چینل پر, یہ فوائد نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تیری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو دنیا اور جو کچھ اس میں ان سب سے وہ تیرے لیے بہتر ہے. ایک شخص کی ہدایت پانے پر بھی روایت ہے. تو الحمدللہ یہاں تو ڈھیروں ڈھیر واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جو الحمدللہ گناہوں سے بچنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سب کو برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھانے کے جو سلسلہ ہے اسے بند نہیں کرنا چاہیے. سمجھانے کے جو انداز ہونے چاہیے, جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اجتماعی طور پر بھی کسی کو یا کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ فلاں یہ کر رہا ہے, تو ایسا بھی ہوتا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہو کر کچھ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. پھر مسئلہ بیان کرتے تو جس نے غلطی کی ہوتی وہ سمجھ آتا ہے مجھے سمجھایا جا رہا ہے. تو سب کے بیچ میں نہ سمجھانے کے واقعات بھی موجود ہیں نا, کہ نہیں سمجھایا گیا. اصلاح کے بڑے پیارے پیارے انداز ہیں. اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئے. مبلغین کو بھی چاہیے کہ کوشش کرے
اور سمجھے کہ سمجھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، حکمت عملی ہوتی ہے، اچھی نصیحت ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے قریب کرنا پڑتا ہے۔ مسجد میں کسی کو سمجھانا ہے تو اس کا انداز، پھر کیٹیگری الگ ہوتی ہے، بیٹے کو سمجھانا ہے تو انداز، ماں کو سمجھانا ہے تو انداز، کسی اور کو سمجھانا ہے، بڑوں کی اصلاح کرنے کی اگر ترکیب ہے تو اس کو سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ایک بڑی عمر کے شخص کو حسنین کریمین امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا کہ ان کو وضو کرنے سے ہی نہیں آتا تھا۔ اب ان کا یہ تو اس کے شہزادے تھے جن کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ان کے شہزادے تھے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کی والدہ خاتون جنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نانا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ذہانت اور کیسے پیارے انداز عطا کیے ہوئے ہوں گے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جو بڑے عمر کے جو تھے یہ وضو صحیح نہیں کر رہے، تو ان کے سمجھانے کا انداز دیکھیے، فرماتے ہیں کہ حضور آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کون صحیح وضو کر رہا ہے۔ تو دونوں نے وضو کر کے گویا کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اصل وضو کیا ہوتا ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ اپنا وضو مجھ سے درست نہیں کروا رہے بلکہ میرے غلط وضو کو درست کروا رہے۔ انداز ہوتا ہے سمجھانے کا، حیا ہوتی ہے۔ بڑوں کو اگر واقعی کہیں سمجھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس میں بڑا حیا کا اور حکمت کا ادب کا ایک تقاضا ہوتا ہے، مگر سمجھانے کا انداز کہیں بند نہیں کرنا چاہیے، سمجھانے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اور محلے میں گلیوں میں بے نمازیوں کو سمجھائیں، بے پردگی اگر ہو رہی ہے تو اس معاملے میں سمجھائیں، بس شرعی تقاضے پورے کریں، حکمت عملی اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی جی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔